جب سری لنکن عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے تو تحریک انصاف کے پروانوں نے پاکستان میں بھی عوامی انقلاب کی نوید سنانا شروع کر دی تھی، لیکن عملاً ایسا کچھ نہ ہو پایا کیونکہ وہاں پر فیصلہ سازی فوج کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے بعد بنگلہ دیشی طلبہ نے حسینہ واجد کے خلاف مظاہرے شروع کیے تو یوتھیوں نے شور مچا دیا کہ اب تو یہاں انقلاب آ کر رہے گا۔ تاہم بنگلہ دیش میں فوج نے وزیر اعظم کو استعفے پر مجبور کیا، جس کے بعد سے فوج کی بنائی گئی ایک عبوری حکومت نظم و نسق چلا رہی ہے۔ اب نیپال میں نوجوانوں نے پرتشدد مظاہروں سے حکومت کو گھر بھیج دیا تو وہاں بھی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن پاکستانی سوشل میڈیا پر یوتھیے یہ شور مچا رہے ہیں کہ انقلاب ایک بار پھر ہمارے در پر دستک دے رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تحریک انصاف نے جو انقلاب لانا تھا وہ 9 مئی 2023 کو اپنے انجام سے دوچار ہو چکا، جس کے نتیجے میں آج عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے سری لنکا کے ڈیفالٹ کر جانے کے بعد لوگوں نے ایوان صدر کی طرف مارچ کیا اور اپنے صدر کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہاں حکومت تبدیل ہوئی لیکن فیصلہ سازی فوج کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا اور یہاں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، لیکن یوتھیوں کی امیدوں کے برعکس نہ تو پاکستان نے ڈیفالٹ کیا اور نہ ہی پاکستان سری لنکا بنا۔ اس کے بعد جب پچھلے برس بنگلہ دیش میں حالات خراب ہوئے اور نوجوانوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرے کیے تو حسینہ واجد کا اپنا رشتہ دار آرمی چیف ان کے خلاف کھڑا ہو گیا اور انہیں اقتدار چھوڑ کر انڈیا بھاگنا پڑا۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی رٹ شروع کر دی۔ تحریک انصاف نے یکدم اپنے نوجوانوں کے ونگ کو متحرک کرنا شروع کرتے ہوئے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات ہیں، اس لیے یہاں بھی انقلاب آ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب نیپال میں سیاسی بدامنی شروع ہوئی ہے تو تحریک انصاف والے ایک بار پھر پاکستان میں بھی نیپال جیسے انقلاب کی نوید سنا رہے ہیں۔ پاکستان اور نیپال کا فرق سمجھے بغیر پاکستان میں نیپال جیسے حالات پیدا ہونے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور نیپال میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی نیپال میں جو ہوا ہے وہ جمہوریت یا سول بالادستی کے لیے نہیں ہوا۔ وہاں سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کیے جانے کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے دوران سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سمیت جمہوریت کی تمام تر نشانیاں جلا دی گئی ہیں اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب وہاں بادشاہت واپس آ جائے گی۔ جلاوطن بادشاہ واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اسی لیے نیپال کے آرمی چیف نے قوم سے خطاب کیا تو اس کے پیچھے نیپال کے پہلے بادشاہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہاں 2008 میں بادشاہت ختم کر کے جمہوریت قائم کر دی گئی تھی۔ اب دوبارہ بادشاہت کی بحالی کی بات ہو رہی ہے اور اس سازش میں فوج شامل ہے۔ دوسری جانب بھارت بھی نیپال کے حالات سے خوش نہیں ہے اور وہ حکومت کی تبدیلی کا سارا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاک بھارت جنگ میں نیپال بھارت کے ساتھ تھا۔ نیپال کی حکومت نے بھارت کی کھلم کھلا حمایت کی تھی، اس لیے نیپال میں حکومت کی تبدیلی بھارت کے لیے نیک شگون نہیں۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت بھی بھارت نواز حکومت سمجھی جاتی تھی اور وہاں حکومت کا جانا بھی بھارت کے مفادات کے خلاف تھا۔ بنگلہ دیش کی طرز پر نیپال میں بھی ایک عبوری حکومت قائم کر دی گئی ہے اور سابق خاتون چیف جسٹس کو عبوری سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں معروف بینکر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیپال اور بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی تحریکوں کے نتیجے میں وہاں کی فوج نے اپنی مرضی کے سیٹ اپ بنانے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی یونس فوج کی مدد سے بیٹھے ہیں اور نیپال میں بھی فوج اپنی مرضی کا سیٹ اپ لائی ہے۔ اس لیے دونوں جگہ دیکھا جائے تو اصل فاتح فوج ہی نظر آتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیپال میں مودی حکومت کے خلاف ویسی ہی نفرت موجود تھی جیسے بنگلہ دیش میں مودی حکومت کے خلاف نفرت موجود تھی۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی رائے تھی کہ مودی کے سرمایہ کار بنگلہ دیش کو لوٹ رہے ہیں اور یہ کہ وہاں حکومت بھارت کی ڈمی حکومت ہے۔ اس طرح نیپال کا نوجوان بھی بھارت کی معاشی بالادستی سے تنگ ہے۔ بھارت کے خلاف نفرت بنگلہ دیش اور نیپال دونوں ممالک کے نوجوانوں میں نظر آئی۔ دونوں ملکوں کا نوجوان یہی کہہ رہا ہے کہ بھارت کا سرمایہ کار ہمیں لوٹ رہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش اور نیپال جیسا انقلاب آنا اس لیے ممکن نہیں کہ یہاں کی حکومت بھارت نواز نہیں بلکہ بھارت مخالف ہے، جس نے حالیہ جنگ میں انڈین فوج کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।